السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقہ العبادات والمعاملات کے متعلق جو کتاب طے کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے، یعنی الفقہ المیسر نامی کتاب سے درس کا سلسلہ چل رہا تھا. آج ہم پڑھیں گے، اس سے پہلے والی درس میں یہ پڑھے تھے کہ مائع مطلق ایسا پانی جو کسی آمیزش سے پاک ہو، کسی بھی چیز کی ملاوٹ اس میں نہ ہو، تو اس پانی کا حکم یہ تھا کہ وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے طہارت اور پاکی بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آج انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ایسے پانی کے بارے میں جس میں کوئی نہ کوئی چیز ملا دی گئی ہو، ملاوٹ ہو، اس پانی میں ملاوٹ ہو، تو اس پانی کے استعمال کا کیا حکم ہے. تو اس میں دو طرح کی چیز ہیں. ایک یہ کہ اس پانی میں ملاوٹ جس چیز کی گئی ہے وہ چیز ناپاک ہو، ناپاک چیز کی ملاوٹ کی گئی ہو، ایک صورت یہ ہو گئی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ پاک چیز کی ملاوٹ کی گئی ہو. ناپاک چیز کی جیسے پیشاب ہے یا کوئی اور اس طرح کی ناپاک چیز ہے پانی میں مل گئی ہو یا ملا دی گئی ہو. اور اسی طرح پاک چیز کی مثال جیسے ہے کہ جیسے بیری کا پتا ہے یا اسی طرح کوئی رنگ ہے، اس طرح کی اور کوئی چیز ہے جو پاک چیز ہے اس میں مل گئی ہو، تو اس کا کیا حکم ہے. تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ان دونوں پانی کے بارے میں. تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پانی کے بارے میں کیا حکم ہے جس میں ناپاک چیز ملا دی گئی ہو، ناپاک چیز ملا دی گئی ہو. تو اس کے متعلق ایک ضابطہ ہے، اس کو ہمیں جاننا چاہیے کہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب اس میں نجاست یا گندگی ناپاکی والی چیز پڑ جائے اور اس نجاست کی وجہ سے، اس گندگی والی چیز سے پانی کا رنگ بدل جائے یا اس کی خوشبو جو ہے بدل جائے، نیچری حالت میں نہ رہے، پانی کی جیسے عام خوشبو ہوتی ہے کوئی خوشبو نہیں آتی ہے، گندگی کی وجہ سے اس کی خوشبو بدل جائے یا اس کا رنگ بدل جائے یا اس کو ہم چکھیں تو اس کا ذائقہ بدلا ہوا لگے، ذائقہ بدلا ہوا لگے. گندگی کی وجہ سے اگر بدلا ہے، گندگی کی وجہ سے اگر بدلا ہے تو چاہے تھوڑا پانی ہو یا زیادہ پانی ہو، چاہے تھوڑا پانی ہو یا زیادہ پانی ہو، اس پانی کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. چاہے پینے کے لیے استعمال کرے، کھانے کی چیزوں میں ملا کر کے استعمال کرے یا طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے، دونوں صورتوں میں کسی بھی صورت میں اس کا استعمال جائز اور درست نہیں ہے. اس پر اہل علم کا اجماع ہے، اس پر اہل علم کا اجماع، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ایک ضابطہ ہے، ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ چاہے تھوڑا پانی ہو یا زیادہ پانی ہو، اس میں کوئی گندگی چیز گر گئی، کوئی نجس والی چیز، ناپاک چیز گر گئی ہے. اب ہم دیکھیں گے گرنا ہی کافی نہیں ہے، گر گئی تو ایسا نہیں کہ ناپاک ہو گیا. ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ پانی کا رنگ بدلا کہ نہیں بدلا، اس گندگی کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا تو نہیں ہے، یا اس کے اندر کچھ بدبو تو نہیں آ رہی ہے، یا اسی طرح اس کے اندر یعنی جیسے اس کا ذائقہ جو ہے، اس کا ذائقہ بدل تو نہیں گیا ہے. اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے یا تینوں چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں تب بھی وہی حکم ہے، یعنی اس کا استعمال درست نہیں ہے. رنگ بدل گیا ہو گندگی کی وجہ سے، اگرچہ بو نہ آئے، اگرچہ اس کا ذائقہ بدلا نہ ہوا ہو، تب بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے، بالاجماع جائز نہیں ہے. اسی طرح ذائقہ بدل گیا ہو، بو آ رہی ہو لیکن رنگ نہ بدلا ہو، اس کا بھی استعمال، بہرحال اس پانی کا استعمال جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ناپاکی کے دور کرنے کے لیے اس کا استعمال درست ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. لیکن یہ حدیث اصل میں ضعیف ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، روایت کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، الا یہ کہ پانی کے اندر جو چیز داخل ہوئی ہے وہ چیز اس کا رنگ بدل دے، اس کا ذائقہ بدل دے اور اسی طرح اس کی خوشبو بدل دے، اس کی خوشبو بدل دے. تو یہ چیز اگر داخل ہو جاتی ہے پانی کے اندر تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. صاحب براءت علامہ عبید اللہ رحمانی وارپوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں، یہ حدیث وَإِن كَانَ ضَعِيفًا،
اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، لیکن کہتے ہیں وَإِن كَانَ ضَعِيفًا، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، فَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَعْنَاهُ، لیکن اس کے معنی پر اہل علم کا اجماع ہے۔ اجماع ہے، حدیث اگر یہی ہوتی اور اجماع نہ ہوتا تو ہم یہ حکم نہیں لیتے، لیکن چونکہ اجماع بھی ہے، اجماع ہے، علماء کا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے بلکہ اتفاق ہے کہ یہ اگر پانی میں نجس چیز داخل ہو جائے، رنگ بدل جائے، چاہے تھوڑا پانی ہو یا زیادہ، تو اس کا استعمال درست نہیں ہے، اس پر اجماع ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن علماء کے اجماع کی وجہ سے اس کا معنی صحیح ہو جاتا ہے، اس کا معنی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس پر اہل علم نے جو اجماع نقل کیا اس کی ایک بڑی تعداد ہے، اس میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں کتنے بڑے، انہوں نے اجماع نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی اجماع نقل کیا ہے۔ ایک عالم ہے ابن رشد، انہوں نے بھی اجماع نقل کیا ہے۔ ابن عبد البر نے نقل کیا ہے، ابن قدامہ رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اجماع ایک دلیل ہے۔ جیسے حجت پکڑنے میں چار چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید، سنت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی طرح تیسرے نمبر پر اجماع امت یا علماء کرام کا اجماع۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، اب اس سے معلوم علماء کا درجہ اور مقام کتنا ہے۔ اگر علماء کسی دلیل کی بنیاد پر اتفاق کر لیں، کسی دلیل کے مفہوم کو سمجھنے میں اتفاق کر لیں، اجماع کر لیں، تو وہ ایک طرح سے حجت بن جاتی ہے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے حجت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر قیاس صحیح، ایک دلیل ہے، اس سے قیاس کیا جائے دوسری چیز پر فٹ کرنے کے لیے، دلیل ہے، دلیل سے قیاس کر رہا ہے، اپنی ہوا سے، خواہشات نفسانی سے نہیں، تو وہ بھی حجت ہے اور معتبر ہے۔ تو آپ دیکھیں علماء نے جو اجماع نقل کیا اس میں کیا چیزیں نقل کی ہیں۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اجمع اہل العلم علی ان الماء القلیل او الکثیر اذا وقعت فيه نجاسہ فغیرت النجاسة الماء طعما او لونا او ریحا انه نجس ما دام كذلك ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به۔ کہتے ہیں اہل علم کا اجماع ہے کہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، تھوڑا پانی ہو یا زیادہ پانی ہو، جب اس میں نجاست پڑ جائے، نجس والی چیز پڑ جائے اور اس کا ذائقہ بدل جائے، رنگ بدل جائے، یا اس کی بو بدل جائے، اس کی خوشبو بدل جائے، بدبو میں تبدیل ہو جائے، تو جب تک وہ ایسا رہے، اس حالت میں رہے، تو وہ نجس اور ناپاک پانی ہے۔ اس پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کر لیتا ہے انسان، اگر کر لیتا ہے تو وہ کافی نہیں ہوگا، پھر سے پاک پانی سے اسے غسل اور وضو کرنا ہوگا، تبھی وہ انسان پاک ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اجماع، اس طرح ایک اور عالم نے اجماع نقل کیا، اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ فائدے کے طور پر نقل کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں چاہے تھوڑا پانی ہو یا زیادہ پانی ہو، چاہے جاری پانی ہو، پانی جاری ہے، ایک رکا ہوا پانی ہے، ٹھہرا پانی ہے، تو چاہے ٹھہرا ہوا پانی ہو یا جاری پانی ہو، اگر جاری پانی کا بھی رنگ نجاست کی وجہ سے بدل گیا ہے، نجاست کے واقع ہونے کی وجہ سے بدل گیا ہے، یا اس کی بدبو آ رہی ہے اس میں، یا اسی طرح اس کے اندر اور اس کے تغیرات آ گئے ہیں، تو وہ پانی بھی نجس ہے، ناپاک ہے، اگرچہ وہ جاری ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، اور ہم نے علماء کی کتابوں میں اسی طرح پایا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ نجس اور ناپاک پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اس پر بھی اجماع ہے۔ اگر کوئی نجس پانی ہے جس میں نجاست واقع ہو گئی ہے، اس کا رنگ بو بدل گیا ہے، ذائقہ بدل گیا ہے، تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اس پر بھی اہل علم کا اجماع ہے، کسی بھی طبقے کے علماء کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اجماع ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگر پانی کا مقدار زیادہ ہو، پانی کا مقدار زیادہ ہے، تو اس میں اگر پڑتا ہے تو کچھ حرج نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے اجماع میں پڑھا۔ لیکن اگر پانی کی مقدار کم ہے، پانی کی مقدار کم ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اگر پانی کی مقدار 2 کلے کے برابر ہو۔ اب 2 کلے، اس کلے کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے قلہ کیا ہوتا ہے، قلہ کیا ہوتا ہے، کتنے، اس کا مقدار کیا ہوتا ہے، نہیں ثابت ہے۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعین کے متعلق کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو کچھ اہل علم نے اس حدیث کی بنیاد پر کہا ہے کہ اگر 2 کلے سے کم پانی ہو تو اگر اس میں نجاست پڑ جائے تو اس کا رنگ چاہے بدلے یا نہ بدلے وہ ناپاک ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جب تک کہ پانی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی حدیث سے یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ پانی اگر 2 کلے سے کم ہو، جب 2 کلے تک پہنچ جائے تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا ہے، 2 کلے سے زیادہ ہو تو نجاست قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ حدیث کا جو یہ حدیث ہے، لیکن اس کا مفہوم لوگ نکال کر کے کہتے ہیں اگر 2 کلے سے کم ہے تو نجاست قبول کر لے گا، چاہے اس کا رنگ بدلے یا نہ بدلے۔ حالانکہ یہ حدیث مفہوم الگ چیز ہے، لیکن ایک دلیل جب صراحت کے ساتھ آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الماء طہور، انما الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی اصل میں پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کا رنگ، اس کا بو اور اس کا ذائقہ نہ بدلے، تب تک کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اہل علم کے اکثر علماء کا، جمہور علماء کا یہی موقف ہے، اگر تھوڑا پانی بھی ہو، تھوڑا پانی ہو، اگر اس میں اس کا رنگ نہ بدلا ہو نجاست کی وجہ سے، اس کا ذائقہ نہ بدلا ہو، ہاں تو وہ پانی بھی پاک ہے، اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے نجاست دور کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری دلیلیں اہل علم نے دی ہیں، اس کی توجیہ بیان فرمائی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا جب تک پانی کے کوئی اوصاف نہ بدلیں، پانی اپنی اصل حالت پر باقی ہے، تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، تب کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر کہ جب تک پانی اپنی اصل حالت پر باقی ہے، اپنی اصل رنگ میں، اپنی اصل خوشبو میں، اپنی اصل ذائقے میں باقی ہے، تب وہ پاک ہے۔ تب تک تو اس کی طہوریت سے، اس کی پاکی سے کوئی چیز خارج نہیں کر سکتی ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے۔ تو یہاں کوئی دلیل، صریح دلیل نہیں ہے اس کے مقابل میں۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک پانی ایسا ہے کہ جس میں پاک والی چیز داخل ہو۔ اس سے پہلے ایک چیز یہ عرض کر دیں، یہ ہے کہ جو نجس پانی ہے، مثال کے طور پر اس میں نجاست گر گئی، اس کا رنگ بدل گیا، اس کا بو بدل گیا، اس کا ذائقہ بدل گیا، تو اس پانی کو اگر ہم فلٹر کریں، اس میں کیمیکل ڈال کر کے یا کسی اور چیز سے اس سے صاف کر دیں، گندگی زائل کر دیں بالکل، اور اس میں فطری پانی کی طرح وہ پانی نظر آئے، اس میں نہ رنگ بدلا ہوا لگے اور نہ ہی اس کا ذائقہ بدلا ہوا لگے، نہ ہی اس کی خوشبو بدلی ہوئی لگے، تو ایسے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں بھی اہل علم نے کلام کیا ہے اور تفصیلی گفتگو، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ پیش آتا رہتا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں ہم ایسی جگہوں پر ہیں یہاں پانی کی قلت ہے، بسا اوقات پانی تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، تو ہم اس میں اگر گندگی گر جاتی ہے یا ہم اس کا فلٹر ہو جاتا ہے، فلٹر شدہ پانی ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم اسے استعمال کریں یا نہ کریں، یہ ہمارے سامنے مسئلہ پیش آتا ہے، تو ہمیں یہ چیز جاننا چاہیے۔ تو اس کے متعلق اہل علم کہتے ہیں، بڑے بڑے اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا پانی بھی پاک ہے۔ ایسا پانی اگر اصل میں اس کی جو نجاست ہے دور کر دی گئی ہو، نجاست والی چیز باقی نہ ہو، اس کا رنگ بھی بدلا ہوا نہ لگے، اس کی خوشبو بدبو میں تبدیل نہ ہوئی ہو، بدبو نہ آئے، تو اصل میں وہ پانی اپنی اصل حالت پر باقی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں شرط ہے کہ وہ پانی پیشاب کا پانی نہ ہو، یا وہ پانی جو نجس عین ہے وہ نہ ہو۔ نجس عین ہے اس کو ہم کتنا بھی فلٹر کریں وہ نہیں پاک، وہ اپنی اصل حالت پر باقی، لیکن جو چیز اصل میں پاک، اس میں کوئی چیز داخل ہو گئی، وہ بعد میں اس کو ناپاک کر دی، تو اس کو فلٹر کر کے اگر صاف کیا جاتا ہے اور اس کو یعنی ساری چیزیں زائل کی جاتی ہیں، دور کی جاتی ہیں، تو وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ گھر کا جو فلٹر ہے، یہ فلٹر جو گھر کا جو فلٹر ہوتا ہے، یہ فلٹر گندگی کو پوری طرح زائل نہیں کرتا ہے، یہ صرف یعنی جو چیزیں کچڑا ہوتی ہے، کچھ اور چیزیں وہ صاف کرتا ہے، لیکن جو مشینیں ہوتی ہیں بڑی بڑی کیمیکل کے ذریعے اس کو صفائی ہوتی ہے، وہ ہاں یہ فلٹر مراد ہے کہ اگر اس سے پانی صاف کیا جائے تو وہ چیز زائل ہو جائے گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز ملی ہوئی ہو اور اس کا رنگ بدل گیا ہو اور اس کا یعنی کچھ ذائقہ بدل گیا ہو یا اس کی خوشبو بدل گئی ہو، تو اس پانی کا استعمال کیسا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ پانی میں صابن مل گیا، ہم نہا رہے ہیں، صابن
مل گیا، صابن کا پانی مل گیا، اسی طرح بیری کا پتا اس میں ڈال دیا گیا، اسی طرح زعفران ڈال دیا گیا، یا اس کے علاوہ بھی جو بھی کچھ پاک چیزیں ہیں اس کے اندر اگر مل گئی ہیں اور اس کا کچھ رنگ وغیرہ بدل گیا ہے لیکن غالب نہیں آیا ہے، بہت زیادہ بدلا ہوا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس کا نام بدل دیا جائے، تو اگر نام بدل جاتا ہے، نام بدل جائے اگر اپنی اصل حالت سے، تو اس کا الگ حکم ہوگا، انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر پانی میں داخل ہوا ہے، پانی پر اس کا رنگ غالب نہیں ہوا ہے، غالب نہیں ہوا ہے، بہرحال اس سے ملا ہوا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہے، اس کا استعمال درست اور جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے انتقال پر عورتوں کو حکم دیا کہ انہیں غسل دو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ، ان رأیتن، اگر جیسا تم لوگ یعنی سمجھو، بماء و سدر، ایسے پانی کے دریا یا اس پانی میں وہ بیری کا پتا جو ملا ہوتا ہے اس کے دریا، تو اگر پانی میں اس طرح کی چیز ملی ہے جو پاک چیز ہے تو اس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، کافور آخر میں ملا دو، آخری جب اس میں غسل دینا ہو، آخری اس میں فائنل والے میں، تو آخری وقت میں کافور ملا دو پانی میں، پھر اس کے بعد جسم پر پھینکو۔ تو اگر کافور بھی ملا ہوا ہے، اگر کہ اس کی خوشبو بدل جاتی ہے لیکن وہ پاک ہے، تو اس لیے اس کا بھی پانی استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھی کہ پانی میں اگر کوئی چیز مل جائے تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے۔ اگر نجس والی چیز پانی میں ملتی ہے تو پاک ہے اصل میں، جب تک کہ اس کا رنگ نہ بدلے، اس کی بو نہ بدلے اور اس کا ذائقہ نہ بدلے، اور اگر بدل گیا یا کوئی ایک چیز واقع ہو گئی وہ درست نہیں ہے، وہ ناپاک پانی ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اور اگر پاک والی چیز داخل ہوتی ہے تو اس کا استعمال جائز اور درست ہے۔ یہ تھے چند مسائل۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔